اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب اور 6 آیت۔ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے، مطلب یسوع، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، یہ صلاحیت دی، پورے طور پر اس قابل بنایا، لفظ و شریعت قانونی لکھے ہوئے معاہدے کے خادم نہیں بلکہ روح کے، پاک روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر پاک روح زندہ کرتا ہے۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں پاک روح کی ہدایت میں چلنا سیکھ جائیں، تب ہر کام جو بھی ہم کریں گے، ہر وہ چیز جو ہم کریں گے وہ زندگی سے بھرپور ہوگی، اس پر مسا ہوگا۔ جب کبھی کسی چیز میں خدا کی منظوری شامل ہوتی ہے تو وہ اس سے کہیں بہتر، جو آپ جسم کے وسیلہ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کچھ کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک منصوبہ چل رہا ہوتا ہے اور پھر آپ اپنی پوری کوشش کرتے کہ ویسا ہو جائے۔ نئے عہد کے ایماندار ہونے کے وسیلہ پاک روح کی رہنمائی میں چلنا عظیم اور شاندار اجر ہے، اور یہ جاننے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ لازمی آسمان پر جائیں گے اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ یہ کیا ہی شاندار بات ہے کہ روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہمارے لیے ایک اعزاز ہے۔ ہر ایک ایماندار خدا سے بات کر سکتا ہے۔ ہر ایماندار کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ روح کی ہدایت میں چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ در حقیقت آپ کو ہر وقت دوسرے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہنے، دوسرے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ خدا آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے، لیکن پاک روح کی ہدایت میں چلنے کے لیے آپ کو تھوڑا اعتماد رکھنا ہوگا، کہ اپنے اندر تھوڑی جرت اور دلیری پیدا کرنا ہوگی، کیونکہ کبھی کبھی ایسے مختلف کاموں کا تجربہ کرنا ڈراؤنا بھی ہو سکتا ہے، جن کے درست یا غلط ہونے کا واحد ثبوت صرف وہی کچھ ہے جو کچھ آپ یہاں محسوس کرتے ہیں یا یہاں پڑھتے ہیں۔ اس کی نسبت ہم زیادہ یہ چاہیں گے کہ ہم براہ راست آسمان پر بات کرنے کے قابل ہوں، خدا کا نمبر ملائیں اور کہیں، کیا میں خدا سے بات کر سکتی ہوں پلیز؟ اوہ خدا، تجھ سے بات کر کے اچھا لگا۔ زمین سے میں جوائس بول رہی ہوں۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جن حالات کا مجھے سامنا ہے ان میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں جاننا چاہتی تھی کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کے ساتھ کروں۔ میں بہت پریشان اور ساری چیزوں کی وجہ سے الجھن کا شکار ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ جب سے میں تجھ سے ملی ہوں تو جانتا ہے کہ میری بلاہٹ کیا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو سب کچھ جانتا ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں کلام پڑھوں اور چاہتا ہے کہ جیسے میں اس طرح یقین رکھتی ہوں ویسے ہی اس پر عمل کروں؟ تو نے اپنا پاک روح مجھے دیا اور تو چاہتا ہے کہ میں سیکھوں کہ کس طرح پاک روح کی رہنمائی میں چلوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر تو مجھے بتا دے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ جی میرا خیال ہے اگر تو مجھے بتا دے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تو جانتا ہے پاک روح کی ہدایت میں چلنا۔ تجھے جانا ہے؟ ٹھیک ہے، تو نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا اور تو مجھے دوبارہ نہیں بتائے گا۔ میں سمجھ گئی، ٹھیک ہے، اچھا خداوند، لو یو، بائے۔ دیکھیں، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کی آواز کیسے سنیں۔ آپ جانتے ہیں اچھا ہوتا اگر ہم براہ راست آسمان پر کال کر کے خدا سے فون پر بات کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں میں خدا سے کہتی ہوں اگر کبھی تو یہاں نیچے آ کر 5 منٹ بیٹھے تو ہم اپنے سارے کام سیدھے کروا سکتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کچھ باتوں میں خدا واقعی بہت پراسرار ہے، اور اس کا بالکل واضح مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز کو جو وہ آپ کے ذہن میں کر رہا ہے آپ ہمیشہ ہی اسے نہیں سمجھ سکتے۔ ایک روحانی شخص ہوتے ہوئے در حقیقت ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ روح میں کیسے بہیں اور کام کیا جائے۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ روحانی طور پر کس طرح امتیاز کیا جائے۔ یوں لگتا ہے کہ خدا کے لیے فقط ہمیں بتانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم تلاش کریں۔ وہ چاہتا ہے
کہ ہم ایمان میں چلیں اور دیانتدار رہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں اور بڑھیں اور پھلیں پھولیں اور باہر قدم نکالیں اور کبھی کبھار غلطیاں بھی کریں اور ان سے سیکھیں اور پھر قدم واپس موڑیں اور پھر دوبارہ قدم اٹھانے سے نہ ڈریں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں موجود ہر شخص سیکھ سکتا ہے کہ کس طرح پاک روح سے متحرک انداز میں رہنمائی حاصل کریں، جس کا لفظی مطلب ہے خدا سے سننا. لیکن جب بھی آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس طرح سے فارغ بیٹھ کر محض دوسروں سے نہ پوچھتے رہیں کہ ایسے کٹھن وقت اور حالات میں کیا کرنا چاہیے، اور آپ کو خدا سے رجوع کرنا ہوگا، کلام کو جاننا ہوگا اور سیکھنا ہوگا کہ کس طرح اطمینان کی پیروی کریں. تب آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے. پولس کہتا ہے کہ نئے عہد کے خادموں کے طور پر ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو یہ نہ سکھائیں کہ کس طرح پرانے لکھے ہوئے قانون کی پیروی کریں، بلکہ ہم اپنے دلوں پر لکھے ہوئے اخلاقی قانون کی پیروی کرتے ہیں. لیکن ہم شریعت کے ماتحت نہیں چلتے، حتیٰ کہ ان قوانین کے تحت بھی نہیں جو ہم بناتے ہیں یا مختلف کلیسیائی مذہبی قوانین. ہر ایک کے پاس بہت سے قوانین اور اصول ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پابند ہو. لیکن پولس کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو. لہٰذا آج میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کس طرح خود اپنے لیے پاک روح کی رہنمائی پائیں. 7ویں آیت، اور جب موت کا وہ عہد یعنی شریعت کے ماتحت رہنا جس کے حروف پتھروں پر کھود دیے گئے تھے 10 احکام تختیوں پر لکھے گئے تھے، ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر غور سے نظر نہ کر سکے، یعنی وہ موسیٰ کے چہرے پر موجود نور کی وجہ سے اسے مسلسل نہیں دیکھ سکتے تھے. اگر آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں تو موسیٰ کوہ سینا سے نیچے آیا. جب اسے شریعت ملی تب اس کا چہرہ ایسا تھا. اگرچہ شریعت اپنی ذات میں پاک اور کامل تھی، لیکن چونکہ انسان اس پر عمل نہ کر سکے تو در حقیقت اس نے انہیں موت کے حوالے کر دیا. لیکن جب موسیٰ نے اس قانون کو اور اس نظام کو حاصل کیا تو اس کے چہرے پر اس قدر جلال تھا کہ اسے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپانا پڑا. لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر موت لانے والا عہد اس قدر جلال والا تھا، 8ویں آیت، تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. روح کا عہد جس کا کام یہ ہے کہ انسان پاک روح کو حاصل کرے اور اس کی ہدایت میں چلے، تو ایسا عہد کس قدر زیادہ اور شاندار جلال کا سبب ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہترین جلالی موقع اور کیا ہی اعزاز کی بات ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ خدا کا روح ہم میں بستا ہے اور ہمیشہ مجھے جو کچھ بھی اور جب بھی جاننے کی ضرورت ہوگی وہ مجھے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ خدا میری رہنمائی کرے گا اور وہ اپنے کلام اور اپنے روح کے وسیلہ میری رہنمائی کرے گا. آئے خدا کی تعریف کریں. اور پھر پہلا یوحنا 2:27 میں مسیح کے بارے میں بتاتی ہے کہ مسیح قوت اور خدا کی حقیقی حضوری اور خصوصیات کا نام ہے. میں پاک روح کے مسیح کی وسیلہ منادی کرتی ہوں. جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ کرنے کی میں نے کوئی باقاعدہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی. یہ آج میرے پیغام کا حصہ ہے. یہ سب کچھ میرے ذہن میں نہیں ہے. میں مطالعہ کرتی ہوں اور اپنے ذہن میں ان چیزوں کو اکٹھا کرتی ہوں، لیکن اگر پاک روح مجھے توفیق نہ دے تو یہ سب کچھ بڑے بے ترتیب انداز میں میرے منہ سے نکلے گا. اور کیونکہ مجھ پر یہ کام کرنے کا مزہ ہے، لہٰذا یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے. یہ میرے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. یہ مشکل کام ہے لیکن میرے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے. اور لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں جب آپ ان بڑے اجتماعات کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو کیا آپ کو بھی کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ حقیقت میں نہیں جانتی. شروع میں تھوڑا بہت ایسا ہوتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ بار بار خدا آتا رہا. خدا نے میٹ فریڈمنٹ کو بحیثیت گیت نگار اور پرستش کرنے والے کا مسا دیا. کرسٹی کو بطور گلوکار خدا نے مسا کیا ہے. اس کی آواز بہت خوبصورت ہے اور وہ اپنی اس نعمت کو کلیسیا کے لیے لے کر آتی ہیں. اور خدا نے آپ کو بھی مسا کیا ہے، ماں یا باپ یا کاروبار کرنے والے یا شفایتی دعا کرنے والے ہونے کے لیے مسا کیا ہے، یا وہ خوبصورت لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اوہ میرے خدا، ان لوگوں کے بغیر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں میں صرف لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. میں مددگار لوگوں سے پیار کرتی ہوں. میرا مطلب ہے اگر مجھے مددگار نہ ملے ہوتے تو میں بہت پہلے ہی انتہا درجے کی پاگل ہو گئی ہوتی. عمر کے گزرنے کے ساتھ مجھے مددگاروں کی زیادہ ضرورت ہے. میرا مطلب ہے میں بہت دلچسپ چیزیں کرتی ہوں. اپنا فون بھول جاتی ہوں اور کس طرف جانا ہے. جب بھی میں ہوٹل کے کمرے سے نکلتی ہوں بھول جاتی ہوں کہ کہاں جانا ہے. میں نہیں جانتی کہ میرا مسئلہ کیا ہے. میں اگر احتیاط نہ کروں تو باتھ روم میں گم ہو سکتی ہوں. مطلب میں باتھ روم جاتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں دروازے سے اندر آ رہی ہوں یا باہر جا رہی ہوں یا باتھ روم سمجھ کر الماری کا دروازہ کھولتی ہوں. مددگاروں کے لیے خدا کا شکر ہو. لیکن یوحنا 2:27 اگر ہم جلدی سے نظر ڈالیں، بلکہ جس طرح وہ مسا
मुकद्दस तकरूरी, मालिश। मुझे ये लफ्ज मालिश बहुत पसंद है। हम आजकल इस लफ्ज को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मेरे लिए ये पाक रूह का बेहतरीन इजहार है। जैसे हाँ, ये बिल्कुल मालिश की तरह है। मतलब मैं ये कर सकती हूँ। पाक रूह की मालिश। मेरा मतलब है कि अगर आप किसी गंदे घर को देखें तो आप कहेंगे, मैं जानती हूँ कि खुदा चाहता कि मैं इसे साफ करूं। मेरा ईमान है कि आज मुझ पर उसका मसा है। मैं हाजिर हूं, मुझे इस जगह को साफ करना है। मसा सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए ही नहीं होता, मसा आपकी जिंदगी के हर दिन के रोजमर्रा कामों के लिए भी होता है। आइए अपनी जिंदगी में पाक रूह के काम को हद से ज्यादा रूहानी ना बनाएं और इसे इतना हल्का ना बनाओ कि सिर्फ रूहानी बातों तक महदूद ना कर दें कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अमली तौर पर कोई बेहतरी ना आ सके। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, खुदावंद का रूह आपकी रहनुमाई कर सकता है कि बच्चों की परवरिश किस तरह करें। आपको मालूम होगा कि कब उनकी इस्लाह करनी है और कब उन पर रहम करना है और कब किसी चीज को दरगुजर करना है। बच्चों की परवरिश पर किताबें रखना अच्छा है, लेकिन बास औकात आपको उन किताबों में मसाइल का हल नहीं मिलता। मैंने 4 बच्चों की परवरिश की और हमारे पास ऐसी कोई किताब नहीं थी। हमारे पास सिर्फ एक किताब थी जो किसी डॉक्टर स्पोक नामी शख्स ने लिखी थी और वो इतनी मोटी थी। मेरा मतलब है कि अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए और आप इस किताब को खोलें तो मुश्किल ही से कोई अमली हल ढूंढ पाएंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। मुझे बहुत बुरी तरह पाला गया, तो भी पाक रूह की रहनुमाई से मैंने 4 बच्चों की परवरिश की और वो आज खुद बच्चे पाल रहे हैं। मेरा मतलब है वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं और आज मेरे 10 पोते पोतियां हैं। लिहाजा मेरी तरफ देखें। आपको इस बात से घबराने की कतई जरूरत नहीं कि इस वक्त करने के लिए जो काम आपके सामने हैं आप उनके लायक नहीं। क्या आपने सुना? आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आप वो काम करने के काबिल नहीं जो इस वक्त आपके सामने है। आज यहाँ कोई है जिसे ये सब सुनने की जरूरत है। आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं कि जो कुछ भी करने के लिए आपके सामने है आप उसे करने के लायक नहीं हैं। हत्ता कि वो चीजें भी जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। आप पूरा एतमाद जिंदगी बसर कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में किसी भी वक्त कुछ भी आए तो मेरे पास पाक रूह का गहरा इत्मीनान मौजूद है कि उस काम को कर सकूं। मुझे जो करना है यीशु के नाम में कर सकती हूँ। और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम मुस्तकिल तौर पर रहता है। लिहाजा खुदा का मसा आप में रहता है और मुस्तकिल तौर पर रहता है। जी हाँ, खुदा का मसा आप में है और मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए है और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें तालीम की नेमत की जरूरत नहीं है या हमें नसीहत के कलाम की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ एक उमूमी उसूल की बात हो रही है। हमें हर वक्त दूसरों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि वो बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि हम ज्यादा वक्त दूसरे लोगों से ये पूछने के लिए भागते फिरते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और अगर आप उनकी जिंदगी पर नजर डालें तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो क्यों ना फिर खुदा के पास जाएं। लेकिन जैसा कि उसका मसा आपको हर बात के मुतालिक सिखाता है और ये सच है, इसमें कुछ छूट नहीं। आपको उसमें कायम रहना और जिंदगी बसर करना है। अब आखिरी हवाला रोमियो 7:4-6 आयत। खैर आखिरी नहीं, लेकिन इस हिस्से का आखिरी हवाला। सब कहें मैं खुदा की आवाज सुन सकती हूं और पाक रूह की हिदायत में चलती हूं। रोमियो 7:4। बस ऐ मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम उसके लिए फल पैदा करें। अब इसका क्या मतलब है? सच्ची बात है कि मैं यहां शरीयत और फजल के फर्क पर तालीम देने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन अगर आप शरीयत के मातहत हैं तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत से उसूल और ज़वाबित हैं और आप बहुत जल्द पाक रूह को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे और ये चीजें आपकी जिंदगी को मौत के हवाले कर देंगी। मेरे पास बहुत सी मज़ाहिया कहानियां हैं जो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन मैं अपने मौजूद हटना नहीं चाहती। ताहम किसी ने एक दिन मुझसे ग्रुप में पूछा, जब सवाल और जवाब का सेशन हो रहा था, आप हर रोज कितनी देर दुआ करती हैं और कितनी देर आप रूह में दुआ करती हैं? और मैं खुश थी कि उन्होंने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। आप जानते हैं कि मुझे क्यों नहीं मालूम? क्योंकि अब मैंने गिनना छोड़ दिया है। आप सुन रहे हैं? मैं गिनती नहीं करती, मैं कलमबंद नहीं करती, मुझे ज्यादा देर करने के पॉइंट नहीं मिलते।
اور نہ ہی میری دعا نہ کرنے سے خدا مجھ سے ناراض ہوتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جب بھی میں چاہوں یا جب بھی مجھے ضرورت ہو میں دعا کروں۔ لہٰذا میں نے نوٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے لیے دعا سانس لینے کی طرح ہے، اور میں اس طرح کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتی جہاں میں کہوں آپ جانتے ہیں میں روزانہ 1 گھنٹہ دعا کرتی ہوں، اور اب میں نے اپنا روحانی فرض پورا کر دیا ہے۔ جب پاک روح آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو آزادی آتی ہے۔ میں یہ مشورہ نہیں دے رہی کہ ہمیں نظم و ضبط کی ضرورت نہیں، مجھے نظم و ضبط پسند ہے، اور میرے خیال میں اگر آپ نے ابھی تک دعائی زندگی قائم نہیں کی تو پھر شاید آپ کو خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ نظم و ضبط کا کون سا نمونہ جس کی آپ کو پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ جلد یا بدیر آپ کو ان تمام بندھنوں کو توڑنا ہوگا اور خود کو پاک روح کے سپرد کرنا ہوگا، اور یہ کہنا ہوگا میں پاک روح کی ہدایت میں چلوں گی۔ ایک بار ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا جوائس وہ سب جن کو میں جانتی ہوں ایک چرچ میں صبح کی دعائیا میٹنگ میں جا رہے ہیں، اور اس نے کہا مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے، اور اس نے کہا وہ لوگ اس بارے میں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ میں وہاں نہیں جانا چاہ رہی؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ وہ نہ کرنا چاہیں جو باقی سب کر رہے ہوں اور وہ آپ کو شرمندہ کر رہے ہوں کیونکہ آپ ہی واحد ہیں جو نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ آپ ہی وہ واحد ہیں جو نہیں کرنا چاہ رہے؟ خیر آپ میں سے کتنے لوگ اتنے دلیر ہیں کہ اپنی بات پر کھڑے رہیں اور کہیں کہ میں ہجوم کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں پاک روح کی پیروی کروں گا، مجھے کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں، بس مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے؟ کیا آپ جانتے ہیں اکثر اوقات لوگ وہی کرتے ہیں جو زیادہ تر لوگ کریں گے، اور لوگوں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور وہ جا کر وہی کچھ کریں گے جو شاید وہ خود کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ صرف لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ ختم کرنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ خوش ہوں گے، لیکن یہ آپ کو موت کے حوالے کر دے گا، آپ کو خالی اور ناتواں بنا دے گا۔ لہٰذا اس نے کہا جوائس میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی؟ اور میں نے کہا شاید کچھ بھی نہیں، شاید خدا نہیں چاہتا کہ آپ وہاں پر جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، شاید وہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ اور کریں۔ اس نے کہا جب آپ نے یہ کہا تو مجھے خیال آیا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ میرے دل میں سچ میں کیا ہے؟ آپ اس کے چہرے پر پھیلتی روشنی دیکھ سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر نور آ جاتا ہے۔ اور اس نے کہا جب وہ سب وہاں جائیں گے تو میں ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا چاہوں گی۔ آپ جانتے کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ مسیح کے بدن کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اگر ہم دوسروں پر وہی کام کرنے کے لیے دباؤ نہ ڈالیں جو ہم کر رہے ہیں اور نہ ہماری طرح ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ کامیابی حاصل کریں۔ ایک اور مثال جس سے آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ ہمارے چرچ میں ایک عورت آئی اور وہ مسا سے بھری شفایت کرنے والی خاتون تھی۔ اوہ میرے خدا، وہ واقعی ایک مسا سے بھری شفایت کرنے والی تھی۔ اس کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی یا شاید 70 کے اوائل میں، اور اس نے بتایا کہ جس دن خدا نے اسے نجات دی اسی وقت سے خدا نے اسے شفایت کے لیے بلایا۔ اس نے کہا میں نے خداوند کو قبول کیا اور ایک علاقائی بیپٹسٹ چرچ گئی اور ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کوئی جگہ ہے جہاں میں دعا کر سکوں، اور میں وہاں گئی اور گھنٹوں وہاں دعا کرتی اور اپنی باقی ساری زندگی بلا ناغہ یہ کرتی رہی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتی تو آپ پاک روح کی قوت کو محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں بھی ایسا کروں گی۔ جی کیا کوئی میری بات سمجھ رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ میں نے سوچا کہ واو جو کچھ وہ کرتی ہے اگر میں بھی وہ کروں تو میں بھی اس کی مانند ہو جاؤں گی۔ جب ہم یہ کرتے ہیں تو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے بھی اپنے گھر میں ایک کمرہ چن لیا اور اس میں میرے علاوہ ایک گھڑی اور ایک نوٹ پیڈ اپنے پاس رکھا، اور میں نے ایک اور بے وقوفی کی کہ میں نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ اب سے روزانہ میں دن کے پہلے 4 گھنٹوں میں دعا کیا کروں گی، لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے کام میں خلل ڈالے کیونکہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں۔ اب میں پہلے دن وہاں گئی اور میں یہاں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن جن کے بارے میں سوچ سکتی تھی کہ ان کے لیے دعا کی جائے میں نے تقریباً سبھی چیزوں کے بارے میں دعا کر لی۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے دعا ختم کی اور اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو ابھی صرف 5 منٹ ہی ختم ہوئے تھے، اور میں نے سوچا کہ ابھی تو 3 گھنٹے اور 55 منٹ پڑے ہوئے ہیں اور مجھے یہاں رکنا ہوگا کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ سوچیں۔ جی آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نہیں جانتی، یہ کئی برس پہلے کی بات ہے، اور پھر خدا نے اس بارے میں مجھ سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ گننا بند کرو کہ اس وقت میٹنگ میں کتنے لوگ ہیں، یہ گننا بند کر دو کہ تمہیں کتنے خط پوسٹ میں ملے ہیں، تم نے کتنی دیر دعا کی ہے، روزانہ بائبل کے کتنے ابواب پڑھے ہیں، گننا بند کر دو۔ تم اپنے آپ کو متاثر کرنے کے لیے سب کر رہی ہو، اور مجھے یہ پسند نہیں۔ مجھے اپنے اندر آزادی محسوس ہوئی جس کی آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو ضرورت ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ ایک بار جب ہم آزاد ہو جائیں تو ہمیں اس آزادی میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ قانون پرستی کی روحیں، یہ مذہبی چیزیں جن کی تلوار ہم سب پر لٹکتی رہتی ہے، ہمیشہ ہی سے موجود ہیں اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اگر آپ قانون کی پیروی نہیں کرتے تو غیر محفوظ ہیں، آپ کو قوانین پر چلنا ہے۔ ہم سب کے پاس ایک نیا قانون ہے، ہمارے پاس ایک نئی شریعت ہے، محبت کی شریعت ہے۔ جب تک ہم محبت میں چلتے ہیں تب تک ہم زیادہ مشکل میں نہیں پڑتے۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے اور ہمارے پاس نیا حکم ہے، اور وہ ہے کہ پاک روح کی رہنمائی اور ترغیب میں چلیں۔ لیکن جوائس، میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے کروں۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ آپ قدم اٹھاتے ہیں، اوہ یہ کام نہیں کر رہا، یا واو، میرے خیال میں مجھے اس کا تجربہ کرنا چاہیے۔ واو، میرے خیال میں واقعی خدا اس میں ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، اگر خدا کے ساتھ اپنے رشتے میں آپ پرجوش نہیں ہو رہے تو شاید آپ میں اسی بات کی کمی ہے، کیونکہ جو چیز خدا کے ساتھ ہمارے سفر کو خوبصورت بناتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی دن آپ یہ نہیں جانتے کہ اگلے دن پاک روح کیا کرنے کو کہے گا، لیکن اگر آپ اس کی پیروی نہیں کر رہے تو آپ کبھی بھی نہیں جان پائیں گے، اور اگر آپ اس کی پیروی کرتے ہیں تو یہ واقعی بڑا پرجوش سفر ہوگا۔ میں شرط یہ کہہ سکتی ہوں کہ میٹ، بعض دفعہ آپ کو اپنے گیت اس وقت ملتے ہوں گے جب آپ کو توقع نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے نا؟ بعض دفعہ روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے جب میں بورڈ دیکھتی ہوں تو مجھے پیغام کا موضوع مل جاتا ہے۔ دیکھیں، خدا صرف چرچ کے اندر ہی نہیں ہے، وہ گرم سرخ لائن کے اس طرف ہے ہی نہیں، وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر وہ اس جگہ موجود ہے جہاں آپ جاتے ہیں۔ آپ سودا سلف کی دکان پر جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ملازمت پر آپ کے ساتھ جاتا ہے، وہ آپ کے کام میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ مل کر بچوں کی پرورش کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ اس میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں خدا کے ساتھ اپنے رشتے سے خوش ہوں، اور جتنا لمبا اس رشتے کو ہو رہا ہے میں اتنی ہی زیادہ خوش اور پرجوش ہوں۔ میں پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کا مطالعہ کرنا پسند کرتی ہوں۔ رومیو 7واں باب 5ویں آیت، میرے خیال میں ہم یہاں تھے۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں، جسمانی زندگی جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی، جگائی جاتی تھی، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی، یعنی ہمارے جسمانی اعضاء میں مسلسل کام کرتی تھی اور جسم کی مرضی کو پورا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کسی چیز کو قانون بنا دیتے ہیں جو آپ کے لیے کرنا ضروری ہے یا جسے آپ نے نہیں کرنا ہے، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کو اسے نہیں کرنا ہے، جیسے کہ آپ کسی کمرے میں میرے ساتھ ہیں اور میں کہتی ہوں کہ آپ وہ دروازہ وہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی اس دروازے کو نہ کھولنا، کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہ کرنا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ گھر میں یہی ایک قانون ہے، آپ کو کبھی بھی اس دروازے کے پیچھے نہیں دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ میں سودا سلف لینے دکان پر جا رہی ہوں اور میں واپس آؤں گی، لیکن اس دروازے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش نہ کرنا، خیال رکھنا کہ میری نافرمانی نہ کرنا اور اس دروازے کے پیچھے نہ دیکھنا۔ میں شرطیہ کہتی ہوں کہ آپ میں سے 99% ضرور اس دروازے کے پیچھے ضرور دیکھیں گے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ موت کے حوالے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تب آپ کے اندر احساس جرم پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جو آپ جانتے تھے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر جب میں واپس آئی تو آپ کو لگا کہ آپ کو چھپ جانا چاہیے اور مجھ سے دور رہنا چاہیے تاکہ کہیں میں پوچھ نہ لوں کہ آپ نے دروازے کے پیچھے دیکھا تو نہیں، کیونکہ پھر آپ کو مجھ سے جھوٹ بولنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد چیزیں اور بھی خراب ہوتی جائیں گی۔ خیر، بالکل یہی وہ کام ہے جو ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے میں کرتے ہیں۔ ہم چیزوں کو قانون بنا لیتے ہیں۔ ہمیں ہر روز 1 گھنٹہ دعا کرنا ہے، ہمیں ہر سال اپنی پوری بائبل ختم کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں آپ ایسے ہو جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں شاید کچھ دنوں کے لیے سب ٹھیک ہو جائے، شاید آپ میری طرح ہوں۔ میں نے بائبل پڑھنے کے لیے اپنا ایک کیلنڈر بنایا ہوا تھا اور جب تک میں اس پر نشان لگا رہی تھی میں نے پڑھ لیا۔ ہم سب اس طرح کے نشان پسند کرتے ہیں اور جسم بھی پسند کرتا ہے، لیکن پھر میرا جسم تھک گیا کیونکہ میں نے اسے قانون بنا دیا تھا۔ اور بتاتی چلوں، میں اس طرح کے 6 باب ہر روز پڑھتی تھی لیکن ایک بھی چیز نہیں سیکھی تھی۔ ایک دن خدا نے مجھ سے کہا، تم نے کیا سیکھا؟ اور میں ایک بھی بات نہ کہہ سکی۔ آپ جانتے ہیں میں سب کچھ کسی معیار کے لیے نہیں کر رہی تھی، اگرچہ یہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں اسے روح کی ہدایت سے نہیں کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہر سال بائبل ختم کرتے ہیں
لیکن ذاتی طور پر مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں اس میں پڑھی، اور چونکہ میں ایک استاد ہوں تو میں وہ پڑھتی ہوں جو میری دلچسپی کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو سامنے آئی کہ میں کلید الکتاب اور لغات اور نوٹ پیڈ اور کاغذ اور کمپیوٹر سے محروم ہو چکی ہوں، اور میں اس چیز کی جڑ تک پہنچنا چاہ رہی تھی، اور اس طرح کے مقاصد کا پیغام میرے سامنے آیا۔ میں نے مقاصد کے متعلق بات کی تھی اور میں نے سوچا واو، لیکن میں نے دن کے لیے مقرر کردہ بائبل کے ابواب نہیں پڑھے ہیں، میں نے کیلنڈر پر ختم شدہ کا نشان نہیں لگایا، لیکن خدا کی طرف سے کلام حاصل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر آپ کا ذہن آپ کو خدا کی چیزوں سے دور لے جاتا ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں تاکہ بجائے اپنے ذہن میں آنے والے خیال پر چلنے کے اس کی روح کی ہدایت میں چلیں۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں ہر اس سوچ کے پیچھے چلنے کے بجائے ہمیں اپنی روح کو بھرنے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سیکھیں کہ کس طرح مسیح کے ذہن کی مانند سوچیں، اور یہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں۔